الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح حسیما. وقال تعالی المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوة خضیرة وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے سامنے دنیا اور دنیا کی حقیقت کو واضح فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور اخیر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج آپ کے لیے آپ کے دین کو ہم مکمل کر رہے ہیں. اب انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس دین کو اللہ پاک کی طرف سے قیامت تک باقی رہنا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ پاک نے فرما دیا تمہارے لیے اسلام ہی ہماری رضامندی کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ فرمایا. امت کے پاس قرآن کریم بھی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کریم کو بھی باطل طاقتوں میں سے کوئی کچھ کر نہیں سکا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اس کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہمارے لیے. محدثین کی جماعتیں اس میں شامل ہوئی اور انہوں نے احادیث کو ہر طرح جانچ پڑتال کر کے امت کے سامنے بالکل صاف اور واضح روایتوں کو پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دوسرا انتظام فرمایا. کتاب اور سنت کو محفوظ فرمانے کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیک اور صالح اور کتاب و سنت کے ماہر علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ جب جب بھی امت پر مختلف قسم کے حالات، چاہے اندرونی ہو چاہے باہری ہو، امت کے اپنے مسائل ہو یا خارج اور باہر سے آنے والے مسائل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسی شخصیات کو چنا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو، حدیث شریف میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے حضرات پہلے والوں کے بعد آئیں گے اور ہر زمانے میں آئیں گے. لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم. قیامت تک اللہ پاک امت میں ایسے افراد پیدا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی وہ حفاظت میں اپنے آپ کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے. دوسری ایک روایت میں بھی فرمایا کہ اللہ پاک اس دین کی تائید فرماتے ہیں اور ہر صدی میں مجددین کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں باہر سے جو بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی جائے یا دین کے اندرونی شکلوں میں باطنیت اور فلسفے والی شکلیں پیدا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے علاج کے لیے یہ فرمایا کہ ہر 100 سال کے اوپر ہم من یجدد دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے اشخاص پیدا ہوں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی تجدید فرمائیں گے. باہر سے آنے والا سماجیات، سوسائٹی، کلچر، رواجات، خواہشات، کہیں سے بھی کوئی دین میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ انتحال المبتلین، باطل کوششیں کرنے والے، ان کی کوششوں کو رائیگاں کیا جائے گا اور سنت کا احیاء ہوگا. خارج کی باہر کی جو چیزیں دین کا جز نہیں ہوگی اس کو دین سے نکالنے کی وہ کوشش کریں گے. آپ حضرات
جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس طریقے کے اشخاص پیدا فرمائے۔ مجھے آج آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کے متعلق ذکر کرنا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں صدی میں مجدد کے طور پر زندگی کی ایک بہت لمبی عمر عطا فرمائی، اور جن کے نام سے اس مہینے میں ہم لوگ بہت ساری وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ کی تعلیم کے خلاف۔ میری مراد اس سے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی مراد ہے، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، اور بھی دوسری کچھ چیزیں ان کے طرف نسبت کی جاتی ہے جس کے وہ خود قائل نہیں تھے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو صرف نام سے یاد رکھا ہے، کام ان کا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی کا اتنا لمبا حصہ عطا فرمایا، 73 سال تک، 70 اور اوپر 3 سال، 73 سال تک آپ نے قرآن کریم، حدیث شریف اور فقہ اور افتاء کا سبق پڑھایا۔ ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی کے 73 سال صرف کتاب و سنت کی ترویج میں، جن کی پوری زندگی کا صبح سے لے کر آئندہ کل صبح تک کا پورا معمول حضرات محدثین نے، اور تذکرہ حنابلہ، چونکہ آپ حنبلی مسلک کے تھے تو آپ کے سلسلے میں طبقات الشافعیہ میں بھی، اور اسی طریقے سے جو حنبلی مسلک کے علماء ہیں، آپ نے ان حضرات نے آپ کی پوری سیرت کو محفوظ کیا ہے، اور آپ کی زندگی کے متعلق ہمیں وہ باتیں بتلائی جن کو سن کر، جن کو پڑھ کر ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں میں کون سی صفات پیدا فرمائی، انہوں نے اپنی زندگیاں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے صرف فرمائی۔ ہم نے ان کی سیرت کو نہیں پڑھا، ان کے نام سے صرف کچھ کھانا پکانا ہو جاتا ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے متعلق صاف اور صحیح جو تعلیمات حضرات محدثین اور فقہا نے اور تاریخ دعوت و عظیمت لکھنے والے بزرگوں نے ان کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہے، ہم ان کو سنیں، ان کو سمجھیں اور زندگی میں اس کو لائیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ظاہری علم سے مکمل فرمایا۔ اس سے پہلے آپ کے کچھ واقعات پہلے سنا چکا ہوں، آپ کے والد اور آپ کے نانا کے درمیان جو ہوا، اور پھر آپ حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے اور حرام کمائی آپ کے پیٹ میں نہ جائے، ایک سیب کھا لیا تھا آپ کے والد محترم نے، اور پھر اپنے باغ کے مالک کے پاس گئے، وہ بھی بڑے بزرگ جو آپ کے بعد میں نانا ہی ہوئے، اور پھر آپ کی شادی بھی ان کی صاحبزادی سے کروائی گئی، اور اس وقت بھی کہا میری بیٹی اندھی ہے، لونجی ہے، اپاہج ہے، بہری ہے، یہ سب کچھ کہا۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ جو ظاہری صفات سے نوازا تھا، باطنی صفات بھی تھی۔ تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہو رہی ہے، اسی وقت سے آپ کے والد محترم کا جو پورا قصہ اس پس منظر میں آیا، حلال کمائی کی فضیلت، اور اگر حرام کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو فوراً اس کو نکال کر اپنے لیے اس کی اللہ پاک سے توبہ، اور حقوق العباد ہے تو بندوں سے اس حق کی معافی یا حق کو ادا کرنا۔ یہ سب سے پہلا سبق حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے سے ہمیں مل رہا ہے۔ آپ کے والد بھی بزرگ، آپ کے نانا بھی بزرگ، اور والدہ محترمہ بھی بزرگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 470 ہجری میں پیدا فرمایا، 18 سال کی عمر میں 488 ہجری کے اندر آپ بغداد میں علم کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت کا بغداد دنیا کا کوئی شہر میں اس کی مثال آپ کو دے نہیں سکتا، واشنگٹن ہو، ٹوکیو ہو، لندن ہو، یہ بھی اس کے سامنے من پڑ گئے ہیں، اس لیے کہ اسلامی تاریخ کا بہترین حصہ بغداد کے اندر خلفائے بنو عباسیہ نے جو قائم کیا اسلامی سلطنت کو، اور اس شہر کو علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے تو تھا ہی وہ مسکن، لیکن مادی اعتبار سے بھی اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی مال و دولت، اور دولت کی جو ریل پیل تھی، آپ جانتے ہیں قصوں میں آتا ہے الف لیلہ، اس کو الف لیلہ سے بولتے ہیں۔ یہ قصے خلفائے بنو عباسیہ کے جو کتابوں میں اور ناولوں میں آتے ہیں، اس کے پیچھے یہ بتلانا ان کا مقصد ہے یہ کس خوشحالی کے اندر زندگی گزار رہے۔ اس کے ساتھ یہ لکھنے والوں نے اسلام کی تصویر اور بادشاہوں کی تصویر غلط ثابت ہو، اس کے لیے عشق اور معاشقے کی بہت ساری قصہ کہانیاں بھی ان کے ساتھ وابستہ کریں۔ لیکن خیر، کچھ حصہ ضرور تھا کہ لوگ مال و دولت میں پڑے ہوئے،
حکومت کے پاس بھی روپیہ تھا، دنیا بھر کی ساری جگہوں سے خلفائے بنو عباسیہ کے پاس خراج اور ٹیکس کے طور پر مال آتا تھا۔ اتنے مالدار تھے کہ ہارون رشید اپنے ایک محل کے اوپر محل میں بیٹھے ہوئے اوپر، اور ایک بادل کا ٹکڑا وہاں سے گزر رہا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ نے اس سے کہا ام تیری حیث شئتی، تو جہاں جا کر بھی برسے گی یؤتی الی خراج، تیرا ٹیکس اور تیرا لگان میرے پاس ہی آئے گا۔ یعنی اتنی وسیع و عریض عباسی حکومت تھی، موروکو سے لے کر ادھر چائنا تک، اور اوپر ماوراء النہر اور یہ ازبکستان، قزاقستان، وہاں سے لے کر نیچے افریقہ تک، یہ پورے 3 بر اعظم 3 خندوں کے اندر اللہ پاک نے بنو عباس کی حکومت عطا فرمائی۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے بغداد میں، اور پھر زندگی کے 73 سال وہیں گزارے، 90 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائی، تو آپ نے سب سے پہلے تو گیلان سے بغداد جا کر اپنے آپ کو علم کے لیے لگایا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ان بزرگوں کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جنہوں نے صحیح علم، ٹھوس اور کتاب و سنت کا گہرا علم جنہوں نے حاصل کیا ہو۔ جاہل کبھی ولی بن نہیں سکتا ہے۔ جو کتاب و سنت کو نہیں جانتا ہے، حلال اور حرام کو نہیں جانے گا، وہ کیسے اولیاء اللہ میں سے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد جا کر اس وقت کے جو بڑے بڑے مدارس اور علماء تھے، ان تمام حضرات کے پاس جا کر عربی گرامر کا، کتاب و سنت کا علم آپ نے حاصل کیا، اور اسی بغداد میں پھر آپ نے 7 سال تک قرآن، حدیث اور تفسیر کا سبق پڑھایا۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جو خود حنبلی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صبح میں آپ کتاب اللہ کا درس دیتے تھے، تفسیر، حدیث شریف کا درس دیتے تھے، اور فقہ کا درس دیتے، فتاوی آپ لکھتے تھے، اور ظہر کے بعد قرات و تجوید، قرآن کریم کو الفاظ اور حسن ادائیگی کے ساتھ اچھے طور پر ادا کرنا، ظہر کے بعد آپ کی مجلس میں قرآن کریم کی تعلیم بھی ہوتی۔ اس طریقے سے اس بزرگ نے اپنی زندگی کے 7 سال کتاب و سنت کی تعلیم میں لگائے۔ شروع کے سال تو تعلیم حاصل کرنے میں لگائے، لیکن اس کے بعد پوری زندگی آپ بغداد میں رہے، اور خلفائے بنو عباسیہ میں سے 5 خلیفہ آپ کے دور میں آئے اور گئے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بادشاہ لوگ آتے ہیں اور کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت کا اسلامی جو ماحول تھا، ایک طرف سلجوقی خلفاء تھے، بادشاہ لوگ، سلاطین، اور دوسری طرف عباسی خلفاء، ان دونوں کی بنیاد میں آپس میں رنجشیں بھی رہتی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا دنیا اور دنیا کی چیزوں سے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت رچ اور بس گئی تھی کہ لوگوں نے مادی زندگی کو ہی بہت بڑا مرتبہ سمجھا تھا۔ اللہ پاک نے اس ماحول میں بغداد میں آپ کو پہنچایا، جس بغداد کے متعلق تاریخ میں مشہور ہے بغداد لیس منزل عباد، کہ بغداد شہر عابدوں اور ظاہروں کا شہر نہیں ہے، یہ تو مالداروں کا اور دنیا کو کمانے والے اور اپنی آخرت کو بھولنے والوں کا شہر ہے۔ جو وہاں جاتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے مادیت کے ماحول میں جہاں دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا گیا، مالداروں کو ترجیح دی جاتی تھی، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اس مادیت کو توڑنے کے لیے دنیا اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور انسان اس کے پیچھے جو اندھا ہو کر جا رہا ہے، یہ دنیا انسان کو کہاں لے جائے گی، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، الفتوح الربانی میں، فیوض الربانی میں، اور دوسری جو کتابیں آپ نے لکھی ہے، آپ کے ملفوظات اور آپ کے مواعظ جو ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، کہ آخر وہ بزرگوں کے سردار تک کیسے پہنچے۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنی ایک صدی میں کس طریقے سے امت کی رہنمائی اور امت کی رہبری کے لیے رکھا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خود بھی حنبلی ہے، کہ سب سے زیادہ کرامتوں کا ظہور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، اور اللہ پاک نے مخلوق کو بھی آپ کی طرف متوجہ کیا۔ آپ کے درس کے اندر اور آپ کی مجلس میں ہزاروں انسان شریک ہوتے تھے، اور توبہ اور استغفار کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کے ساتھ اپنے وطن روانہ ہوتے۔ آپ نے کتاب و سنت کا علم بھی لوگوں کو پہنچایا، اور اس کے ساتھ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا فتنہ تھا، جو آج ہمارے زمانے میں وہی فتنہ اس وقت مادیت کا آ چکا ہے۔ آج بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے دیکھ لیجئے پوری دنیا انسانیت، سیاست ہو وہاں بھی اکانومی کی آتی،
معاشرتی زندگی وہاں بھی اکنامک ہی کو دیکھا جاتا ہے، مالدار اور غریبی کو واضح سمجھا جاتا ہے۔ یہ چیز جیسے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھی، اور آپ نے اس کی اصلاح کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، ایک تو کتاب و سنت کا گہرا علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد وقت کے جو شیخ ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ علیہ ان سے آپ بیعت ہوئے، ان کی مجلسوں میں رہے، اپنے نفس کی اصلاح اور اپنی پاکیزگی کی محنتیں کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت کی رہنمائی کے لیے چن لیا، اور 73 سال پونی صدی اتنی بڑی صدی تک اللہ پاک نے بغداد میں آپ کو رکھا۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت جو آپ کی ہے وہ یہی ہے مردہ دلوں کی مسیحائی، جو قلوب دنیا اور دنیا کی محبت میں اور چیزوں کی محبت میں لگ گئے تھے، ان قلوب کو اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرنا۔ انسانوں کو اپنے خالق اور مالک سے جو انہوں نے دوری اختیار کی ہے اس کو قریب کرنے کے لیے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور دنیا کی محبت کو مختلف مثالوں سے، کہاوتوں سے اور مختلف واقعات کے ضمن میں اپنی کتابوں میں ذکر کیا، جو آج تک ہمارے پاس وہ ملفوظات اور وہ محفوظات ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کے اس بندے نے دنیا کی حقیقت ہمیں کیسے بتلائی۔ پہلے سب سے بڑا کتاب و سنت اور حلال و حرام کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہی قصہ آپ سن چکے ہیں، اس سے پہلے شیطان اوپر بدلی میں سے آواز لگا رہا ہے کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، اور آج سے میں نے تمہارے لیے ہر حرام چیز کو حلال کر دیا۔ آپ نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا اور وہ دھوئیں کی شکل میں ہو کر نکل گیا، اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچایا، ورنہ تمہارے جیسے 70 عابدوں کو، عبادت گزاروں کو میں گمراہ کر چکا ہوں، اور حرام چیزوں کا ان کے پاس ارتکاب کروا چکا ہوں۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو ایسی تعویلات اور ایسی مثالیں دے کر اور ایسے مسائل بتلا کر ان کو حرام کو حلال کروا چکا ہوں۔ شیطان جب کسی کو ایک مرتبہ پکڑتا ہے اور اپنے ساتھ گناہوں میں مبتلا کرواتا ہے، اور جب آدمی گناہ کی وجہ سے سزا میں پھنس جاتا ہے تو شیطان ہاتھ اونچا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے غزوہ بدر کو ذکر کیا، ابو جہل کے ساتھ شیخ نجدی کی شکل میں شیطان آیا، اور جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً بھاگنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا انی ارا ما لا ترون، جن فرشتوں کو میں دیکھ رہا ہوں تم ان کو نہیں دیکھتے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، یہ الفاظ تھے اس کے۔ بتلانا یہ ہے کہ شیطان نے عابدوں کو حرام میں مبتلا کر کے ان کی عبادت کے اندر گڑبڑیں پیدا کر دی۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو مجھے یہ کہا کہ تیرے علم نے تجھے بچایا، یہ مجھے گمراہ کرنے جا رہا تھا۔ اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف سے توجہ ہٹا کر میرا اپنا علم مجھے بچا رہا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے یہ جو دل ہمارے پیدا کیے ہیں، یہ اللہ پاک کی محبت کا مرکز ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی جان کی، مال کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا نظام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک رکھا کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں پر حالات آتے ہیں، اور یہ آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے بندے کو کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، وہ انسانوں کے پاس جاتا ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اور اپنی ضرورت ان سے پوری کر، اگر وہاں نہیں ہوئی تو پھر رولا کر اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن نے بھی ذکر فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب پھنس جاتا ہے تو وہی نافرمان بندہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، لیکن وہی اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلے دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے، وہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس وقت اس کا امتحان ہوتا ہے، اور یہی وہ مومن کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے جب اللہ پاک آزماتے ہیں۔ محبت کی دنیا ہے تو اس کے اندر دنیا میں رات دن عاشق اور معشوق کے قصے سن ہی چکے ہیں، اور پریکٹیکل ہو ہی رہا ہے، کوئی کسی کے لیے جان دے رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی ذات کے لیے محبت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کے کم از لیلا بوت، یہ دنیا کی جو لیلائیں ہم نے پسند کی اللہ پاک کو ناراض کر کے، چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو، چاہے مال حرام کی شکل میں ہو، یہ سب عشق لیلا ہے۔
مولانا روم فرماتے ہیں بہرے گشتن اولا بوت، اللہ پاک کی محبت کے لیے اپنے آپ کو لگانا، قربان کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک شیخ تھے اور ان کا ایک مرید تھا، خانقاہ میں کوئی خادمہ تھی، اتفاق سے اس شیخ کے مرید کی نظر اس عورت پر لگ گئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے گھومنے لگا۔ اس بزرگ کو محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے اس باندی کو اس حال کی دست کی یعنی جلاب کی گولی دی، دوائیاں دی اس زمانے کے اعتبار سے، اور پھر اس کو دست آنے لگے جلاب وغیرہ، ایک چھوٹے سے برتن میں اس کو جمع کروایا۔ اب وہ عورت کمزور ہو گئی، چہرے کی رونق ختم ہو گئی، بیماری ہے۔ تھوڑے دن کے بعد بزرگ نے دیکھا کہ اب یہ نوجوان اس کی طرف متوجہ نہیں، تو بلا کر پوچھا کہ اب کیا ہے، تم اس سے پہلے تو اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے، اب کیوں یہاں سے بھاگ گئے؟ کہا کہ اب اس میں وہ کشش نہیں رہی، اس کا چہرہ وہ نہیں رہا۔ اس بزرگ نے کہا کہ اس کی ذات میں سے تو کچھ نہیں نکلا ہے، وہی پورا جسم ہے اس کا، جو چیز نکلی ہے وہ یہاں کٹورے میں رکھی ہوئی ہے اور وہ بدبودار تھی۔ کہا یہ انسان ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ آگ پانی مٹی ہوا کا مجموعہ، اللہ پاک نے اوپر چمڑی کا ایک پورا کور لگا دیا ہے، یہ کھلتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگا۔ کون سی چیز نکلی؟ یہ دنیا کا حسن اور جمال اور یہ ظاہری زیب و زینت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی رونقیں ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقیات صالحات اچھے اعمال، ایسے اعمال جو آپ کی ذات سے دوسروں تک پہنچے، صدقہ جاریہ کی شکل ہو، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا یا اعمال کو دوسروں تک پہنچانے کا، آپ جس درجے میں بھی آپ ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس ذریعے کی بنیاد پر ہماری ترقی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں زینتیں ہیں، اور واقعات الصالحات یہی حساب اور کتاب میں آنے والے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان نے کہا آپ کے علم نے آپ کو بچایا، یہ حقیقت میں ہم سب اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو دنیا کی محبتوں میں کچھ کمی آنی چاہیے۔ نماز کے وقت میں دنیا کی محبت روک رہی ہے، سوئے ہوئے ہیں نیند روک رہی ہے، اور ایسے موقع پر اس کو چھوڑنا یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اب اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کی وہ تکلیف دور کی جاتی۔ ایک اور ملفوظ میں آپ نے لکھا ہے کہ کبھی انسان محنت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیز پوری نہیں ہوتی، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے من بعد ما قنطوا وینصر رحمتہ، انسان جب مایوس ہوتا ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی فرماتے ہیں صد بار گر توبہ شکنی باز آ ای درگہ ما درگہ نا امیدی نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیے یہ اپنے گناہوں سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واتبع سبیل من اناب الیہ، اور ایسے بندوں کے ساتھ رہو جن کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہے، اللہ پاک کی محبت ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوری توجہ اس پر فرماتے تھے، اور خانقاہ میں سب سے بڑی چیز دنیا اور دنیا کی محبتوں کی لوگوں کے دلوں میں جو رچ بس گئی تھی، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا مشن اور سب سے بڑا جو آپ کا کام اللہ پاک نے لیا، یہ اللہ پاک کی طرف سے دنیا کی حقیقت لوگوں کے سامنے مختلف مثالوں سے آپ نے واضح کی۔ ایک ملفوظ میں آپ نے ذکر کیا کہ ایک انسان ہے جس کو دریا کے بیچ میں لٹکایا گیا ہے یا کنویں میں لٹکایا گیا ہے، اور ایک بہت بڑا طاقتور اور قدرت والا مالک اور آقا ہے، رسی اس کے ہاتھ میں ہے اس کو گرانے کی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اس موقع پر کوئی اس گرے ہوئے کو کنویں میں اور پانی کے اندر ہوگا جو ہر طرح سے مجبور ہے، اس کو پکارے گا یا اس کی طرف متوجہ ہوگا یا اس بادشاہ کی طرف جس نے اس کو لٹکایا۔ یہ مثالیں آج سے 1000 سال ہو گئے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ 1444 میں ہم ہیں اور 1480 میں 1000 سال آپ کی پیدائش کو پورے ہوں گے۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے مثالیں دی تھی، لیکن آج ہم بھی دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، دنیا کی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کو ہم بارش کے دنوں میں برساتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زمین جو خشک ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس خشک زمین میں کاشتکار دانہ ڈالتا ہے اور اللہ پاک پانی کے ذریعے اس کو لہلہاتا ہوا کر دیتا ہے۔
اللہ پاک نے مثال دی کہ یہ زمین کا سبزہ، پھل پھول و ربت یہ بڑھتے ہیں اور انسان خوش ہوتا ہے، لیکن آگے فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بارش کاشتکار خوش ہوتا ہے اپنی کھیتی باڑی کو دیکھ کر، اس کے سبزے کو دیکھ کر، اس کے پھل پھول کو دیکھ کر، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک اللہ پاک کی طرف سے کوئی عذاب کی شکل آتی ہے، اس کو ختم کرنے کی شکل، لیلا او نہارا، دن میں آئے یا رات میں وہ قادر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا، اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیتے ہیں، چورے چورا ہو جاتے، کأن لم تغن بالامس، گویا گزشتہ کل اس جگہ پر کوئی چیز تھی ہی نہیں، ایسی ویران کر دی جاتی۔ چوتھے پارے میں بھی اللہ پاک نے یہ مثال دی ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، وہاں بھی فرمایا کہ ایک آدمی برہا ہو، اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد، اس کو خطرہ ہوتا ہے اپنے اولاد سے کہ یہ مال و دولت اور یہ باغ باغیچہ یہ لوگ اس کی حفاظت کیسے کر سکیں گے اور اپنی حفاظت کیسے کر سکیں گے، ابھی بچے ہیں۔ فیہ نار، اللہ پاک نے آگے فرمایا اعصار، ہوائیں چلتی ہے اور اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوا، میری فیکٹری لگ گئی، میری دکان مکمل ہو چکی ہے اور اب میں دنیا اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے یہ کھیتی کا منظر ہے، انسانوں کی زندگی بھی كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، ہم مردوں کو بھی اس طریقے سے زندہ کریں گے۔ تو دنیا کی زندگی کو مثال دے کر کھیتی باڑی کو یہ بتلا دیا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب کامیاب ہو گیا اور اچانک کوئی حادثہ آ جاتا ہے۔ خاص کر کے اپنے محبوب بندوں کا تو امتحان ان کو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے دور کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں حضرت اسماعیل کی محبت آئی اور عشق اور محبت، شرکت اور پارٹنرشپ کو گوارا نہیں کرتی، تو وہ ذات جو سب سے بڑا، جس کی صفات سب سے اعلیٰ اور پوری کائنات کے ذرے ذرے پر جس کا علم، یہ اپنے محبوب بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے لیے حالات پیدا کر۔ ڈاکو لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم ہے، ایک بچے ہیں، آپ کی والدہ نے آپ کی ایک گدری اور گودری سی دی تھی اور اس کے اندر کچھ سونا مہر اور اشرفیاں ڈال دی، چور سب کا چوری کا مال لے رہے ہیں، سب سے لٹارے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا ہاں میری ماں نے مجھے یہ چیز دی تھی۔ ڈاکوؤں کو تعجب ہوا کہ یہ سب تو اپنا مال چھپاتے ہیں اور ایک معصوم سا بچہ ابھی اتنی عمر میں، اور اس کو ہم نے پوچھا نہیں، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میری والدہ نے مجھے سونا دیا ہے اور یہ میری بغل کے اندر انہوں نے ایک تھیلی میں دبا دیا ہے۔ آپ نے اس کو نکالا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے متوجہ ہو جائے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کے اوپر بھی اللہ پاک کی طرف سے حالات آئے، وہ سمجھ گئے یہی ان کے لیے کامیابی کا وقت تھا۔ ان کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ اس چھوٹے سے بچے نے اپنی والدہ سے کی ہوئی ایک بات کو سچی بتلانے کے لیے ہمارے سامنے اپنا راز کھول دیا، اور ہم کہاں پر ہیں، ہم کون سی زندگی گزار رہے۔ ایک جھٹکا لگا اور وہی مردہ دنوں کی مسیحائی پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنا دیا اور یہ ڈاکوؤں نے ان کے ہاتھ کے اوپر اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی سوچ، ابھی تو پڑھنے جا رہے ہیں، اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے یہ حالات آئے۔ تو یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں جو وابستہ ہے اس میں امتحان آئیں گے، خاص بندوں کے لیے خاص امتحان ہوں گے۔ ذرا نظر حضرت اسماعیل پر پڑی اور پھر مینا کے میدان میں ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے صرف نکلا انا عالم الناس، اور بات بھی صحیح تھی، میں ہی سب سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن اللہ پاک کو یہ دعویٰ اپنے محبوب نبی سے پسند نہیں آیا، تو حضرت خضر کی شاگردگی میں اللہ پاک نے فرمایا ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے آتیناہ من لدنا علم، بہت بڑا علم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، فوراً دل میں خیال آیا کہ اللہ کی محبت اور معرفت کا ایک علم اگر کسی کے پاس ہے تو میں اس کے پاس حاصل کرنے کے لیے جاؤں۔ فانطلقا، پھر قرآن نے اس کو ذکر فرمایا کس کس طریقے سے وہ چیزیں حاصل کی۔ تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچ کی کامیابی ہوتی ہے، حالات سچ پر آتے ہیں لیکن کامیابی اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے شیطان نے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کے لیے ہر حرام چیز کو حلال کر دیا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ شان اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو کسی چیز کو حرام فرمائے، کسی چیز کو حلال فرمائے۔ نبی کے بعد کوئی حرام چیز کسی امتی کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے اور اس سے رکنا ہے عام حالات میں، مجبوری اور اضطرار کے وقت شریعت اجازت بھی دیتی ہے حرام چیزوں کے بھی استعمال کی، لیکن عام حالات کے اعتبار سے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی پر کوئی چیز حلال نہیں ہوئی حرام، اور وہ حرام میرے اوپر حلال ہو جائے تو شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، ختم نبوت ہو چکا ہے۔ اس عقیدے نے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس شیطان کی پہچان کروا دی۔ تو اللہ پاک نے اس بزرگ کو ایسے علوم سے نوازا، آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے جو محنتیں فرمائی، غریب غربا کا خیال رکھا، خانقاہ میں روزانہ ہزاروں لوگ آتے تھے۔ عبد الغنی، یہی ایک بزرگ دوسرے ہیں حنبلی مسلک کے، انہوں نے یہ لکھا ہے 5000 عیسائی اور یہودی آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور 1,00,000 مسلمانوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے صحیح سچی راہ اپنائی۔ یہ ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے علم کے ساتھ ان چیزوں سے نوازا۔ ان چیزوں کو ہم پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اور 1000 سال پہلے جیسی مادیت اور بھوتکتاواد تھا، آج وہی دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ اس موقع پر دنیا کو کتنا لینا ہے، آپ نے دنیا کی محبت بھی بتلائی۔ اللہ پاک نے خود فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں چیزوں کی محبت ڈالی، بنین، عورتیں، بچے، قناطیر، گھوڑے، عمدہ سواریاں، یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ پاک نے ڈالی ہے، لیکن ان کو جس جائز طریقے سے استعمال کرنا ہے، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بتلا رہے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کے ذریعے یہ کام لیا، تو ہمارے لیے آج کے اس زمانے میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو آپ کے ملفوظات اور آپ کی عملی زندگی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اپنے اللہ سے محبت کرتے ہوئے اولیاء اعظام کو اللہ پاک نے کیوں بھیجا ہے؟ اسی دین کی حفاظت کے لیے آپ کے ذریعے مادیت کو مغلوب کیا گیا۔ آپ سے پہلے امام غزالی آئے تھے، ان سے منطق اور باطنی فرقوں کو رد کیا گیا، اور پھر آپ کو بغداد میں آپ گئے 470 ہجری میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد چھوڑا، اور ادھر اللہ پاک کے ایک دوسرے بندے بغداد میں تشریف لے آئے، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اللہ پاک ہم کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔